مسلمانوں نے سب سے پہلے سن 638 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دیتے ہوئے اس شہر پہ قبضہ کیا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر 1095 میں پوپ نے یورپی حکومتوں سے گزارش کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے بازیاب کرانے کے لیے فوج اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں وہ اس مہم میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال بعد ہی اس شہر کو آزاد کر لیا۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور ایک کے بعد ایک صلیبی جنگیں ہونے لگی، لیکن یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں یہ لوگ کامیاب نہ رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا۔ لیکن صرف 15 سال بعد ایک اور مسلمان حکمران ختمیہ نے اس شہر پہ قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر خلافت عثمانیہ کا حصہ بنا رہا۔ برطانیہ نے جب خلافت عثمانیہ کو شکست دی، اس کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ اس دوران دنیا بھر سے تمام یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے۔ آخرکار 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے تحت فلسطین بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جس میں مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوستو، شروع سے لے کے اسرائیل کے قیام تک یہودیوں کی تاریخ کو اگر چھانا جائے تو ایک بات تو صاف عیاں ہوتی ہے کہ یہ قوم ہمیشہ سے دھوکے باز اور سازشی رہی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کو مسلسل جھٹلاتے رہے۔ جب ان پہ فرعون جیسے جبری حاکم مسلط ہو جاتے تو یہ اللہ کی طرف راغب تو ضرور ہوتے، لیکن آزادی پانے کے بعد دوبارہ اپنی آئی پہ آ جاتے۔ انہوں نے جہاں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کو قتل کیا، ویسے ہی ہمیشہ سے اپنے ہمراہوں کو بھی دھوکے دیے۔ جب یہ قوم یروشلم سے باہر نکال پھینکی گئی اور امتوں میں تقسیم ہو گئی، اس کے بعد ان پہ بہت مظالم بھی ہوئے، جنہیں آج کی دنیا میں ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی پوری دنیا میں الگ الگ امتوں کی شکل میں تقسیم ہو گئے۔ کبھی انہوں نے مسلمانوں کا سہارا لے کے عیسائیوں کو دھوکہ دیا، تو کبھی یہ عیسائیوں کے ہمراہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہے۔ عظیم خلافت عثمانیہ کی ان پہ بہت مہربانیاں رہی، لیکن خلافت کو توڑنے میں بھی یہودیوں کا ہی ہاتھ تھا۔ یروشلم سے نکالے جانے کے بعد اپنی 2000 سالہ تاریخ میں یہ باحیثیت قوم آپس میں یکساں رہے اور اپنے مقاصد سے پیچھے نہ ہٹے۔ الگ الگ گروہوں میں بڑھ جانے کے باوجود اپنی آنے والی ہر نسل کو بھی اپنے ارادوں میں لگاتے رہے۔ اور دوستو، اللہ کا تو انسان سے وعدہ ہے کہ کبھی وہ کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتا، خواہ وہ یہودی ہو یا کوئی اور۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے، خدا کی طرف سے دی گئی ذہانت اور اپنی منفی ارادوں اور سازشوں کی بدولت کچھ ہی عرصہ میں نامور ہو جاتے۔ مسلسل جدوجہد اور سازشوں کے بعد 700 سال کی محنت کے نتیجے میں اس قوم نے برطانوی بادشاہت تک رسائی حاصل کر لی۔ جس دور میں برطانیہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس وقت برطانوی بادشاہت کے وزراء کی کثیر تعداد یہودیوں پہ مبنی تھی۔ یہودیوں نے اپنی سازشوں اور دھوکے بازیوں کی مدد سے برطانیہ کی بہت مدد کی، اور جب خلافت عثمانیہ، جو کہ 3 بر اعظموں پہ مشتمل ایک عظیم خلافت تھی، اسے توڑا گیا، تو نتیجے میں تحفے کے طور پہ بیلفورڈ ایگریمنٹ دنیا کے سامنے آیا، جس کی بنا پہ اللہ کی زمین کو لکیریں کھینچ کے الگ الگ ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسی ایگریمنٹ کی زد میں دنیا میں جمہوری نظام نافذ کیا گیا، پاسپورٹ ایشوز ہوئے، پیپر کرنسی ایجاد کی گئی، اور باغور بات تو یہ ہے کہ برطانیہ نے اسی ایگریمنٹ کے ایک نقطے کی صورت میں یہودیوں سے کیا گیا وعدہ پورا کیا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی یہودی، خواہ وہ جس مرضی ملک سے تعلق رکھتا ہو یا جو بھی زبان بولتا ہو، بحیثیت یہودی وہ ایک قوم ہے اور اسے اپنی آبائی زمین یعنی یروشلم جانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اور اس طرح یہودی جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں واپس آنا شروع ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق پہلا بحری بیڑا بحریہ طبریہ عبور کر کے یروشلم پہنچا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس آیت میں بیان کی کہ واحد نشانی ہی وہ ہے جو ہمیں قیامت کے متعلق قرآن میں بتائی گئی، باقی تمام نشانیاں ہمیں احادیث نبوی کے ذریعے بیان کی گئی ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یاجوج و ماجوج کھول دیے گئے ہیں تو وہ اس وقت کہاں ہیں اور کن عوامل میں مصروف ہیں؟